اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کے ان سوالات کا جواب دوں انشاءاللہ. میری درخواست ہے کہ آپ غیر مسلمان بھائی اگر مائک کے پیچھے اگر قطار لگا سکے تو پھر ہم انشاءاللہ ایک کے بعد ایک ان کے سوال کا جواب دیں گے. اسی کے ساتھ انشاءاللہ ہم پہلا سوال شروع کرتے ہیں. Sir, good evening. Myself, Amitabh Bhattacharya. I am basically from Malda, that is in West Bengal, and I am working in pharma industry. I am having a question, sir, that actually I don't have any sort of idea about Quran before 6 months, and someone give me the Quran पर उसमें बहुत कुछ है, अच्छा चीज़ है. Sir, मैंने पढ़ा. Sir, I am having some interest after reading the Quran, but sir, please help me out that how can I سر میں کیسے کر کے اور زیادہ انٹرسٹ کریٹ کر سکوں سر اباؤٹ قرآن اور اباؤٹ اسلامک ریجن. سر بھائی کا سوال ہے کہ 6 مہینے پہلے انہیں اسلام کے متعلق کوئی علم نہیں تھا. 6 مہینے پہلے انہیں قرآن مجید کا ترجمہ کسی نے اسے پیش کیا اور 6 مہینے پہلے قرآن کا ترجمہ پڑھا اور کافی پرسن ہوا. وہ پوچھنا چاہتے کہ کس طریقے سے وہ اور قرآن کے قریب آ سکے, اسلام کے قریب آ سکے اور سمجھ سکے. بھائی صاحب, جو بھی چیز آپ قرآن میں پڑھے اس چیز کو آپ مانتے ہیں کہ حق ہے؟ یس سر, آبویسلی سر. میں نے پڑھا ہوں لیکن پورا نہیں, 3 حدیث تک میں نے پڑھا ہوں. 3 جز 3 بارے. لاسٹ البقرہ جو ہے سر, دکاؤ بول کے, وہ میں نے لاسٹ سورہ پڑھے. ہاں ماشاء اللہ. بھائی صاحب کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ پڑھے جو ماشاء اللہ 2 جز سے زیادہ ہے. سورہ بقرہ اکیلا سب سے بڑا ہے, سب سے بڑا سورہ ہے. یس سر, ماشاء اللہ 286 اس میں آیتیں ہیں اور 2 سے زیادہ پارے ہیں اس میں الحمدللہ. تو تقریباً اپنے 115 قرآن یعنی 7% قرآن تقریباً آپ پڑھ چکے. ہاں سر. میری درخواست ہے کہ یہ جو سورہ بقرہ آپ نے پڑھے, پڑھنے کے دوران آپ کو اس کے اندر کچھ صحیح لگا, غلط لگا یا کیسا لگا؟ نہیں سر, جو سمجھ میں آیا وہ تو سبھی صحیح لگا. تو آپ کو سورہ بقرہ میں کیا بات سمجھ میں نہیں آئی؟ مطلب میرے کو لگتا ہے سر کہ میں نے جو پڑھا بس پڑھا ہی, کچھ یاد, مطلب کچھ میرے کو سمجھ میں آیا, مطلب 1% میرے کو سمجھ میں آیا, لیکن میں نے پڑھا پورا. کوئی میرے کو ہیلپ بھی کیا, بہت اچھا طرح سے ہیلپ کیا, لیکن سر میرے کو لگ رہا ہے کہ میرے کو اور جاننا چاہیے. مطلب آئی کین گو تھرو دا قرآن وداؤٹ واچنگ دیٹ قرآن. بھائی صاحب کہہ رہے کہ وہ چاہتے اور قریب آیا, انہیں پڑھا لیکن 1% ان کے نزدیک وہ سمجھے اور یاد رکھے. بھائی صاحب قرآن مجید کو پورا سمجھنا تو کوئی بھی انسان نہیں کر سکتا کہ پورے تدبر قرآن. جس طریقے سے کل میں نے کہا کہ ایک ہوتا ہے تذکر قرآن, ایک ہوتا ہے تدبر قرآن. آپ نے جب سورہ بقرہ کیا تو 100% سورہ بقرہ کو تذکر قرآن کیا. تذکر قرآن مطلب اس کا ترجمہ آپ نے پڑھا, لیکن تدبر کرنا مشکل ہے. جتنی بار زیادہ تدبر کریں گے اتنے بار آپ کو اور اچھا لگے گا. لیکن تذکر قرآن تقریباً 7% آپ نے پورا کیا. 7% قرآن کا آپ نے پورا کیا, اور جیسے پڑھتے رہیں گے, جیسے معنی جانتے رہیں گے, اس کے اوپر تدبر کریں گے, اس کے اوپر سوچیں گے تو آپ کو اور اچھا لگے گا. میں بھی نہیں کہہ سکتا ہوں. اور آپ جانتے کہ ایک صحابہ تھے ابن عمر رضی اللہ عنہ, حضرت عمر کے بیٹے جو دوسرے خلیفہ تھے رضی اللہ عنہ, انہوں نے سورہ بقرہ کے لیے صرف 8 سال لیے. 8 سال تک سمجھنے میں, کیونکہ جتنا پڑھتے تھے اتنا اور ان کے ذہن کھلتا تھا. آپ تو صرف 6 مہینے سے شروع کیے. ہاں سر. 8 سال لیے تو یہ کہنا, لیکن قرآن مجید کا 0.1% بھی آپ کے ذہن میں گیا کافی ہے. 100% جانا ضروری نہیں ہے. 0.1% بھی سورہ بقرہ کا ذہن میں گیا, الحمدللہ زندگی بدل جائیں گی آپ کی. میری درخواست ہے کہ پڑھنے کے بعد جو اہم میسج ہے جو قرآن کا, آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ یس سر. آپ مانتے خدا ایک ہے؟ آپ مانتے کہ خدا کا کوئی عکس نہیں ہے؟ نہیں سر. آپ مانتے خدا کا عکس نہیں؟ آپ مانتے کہ بت پرستی غلط ہے؟ ہاں سر. آپ مانتے بت پرستی صحیح ہے کہ غلط ہے؟ بت پرستی غلط ہے سر. غلط ہے. مورتی پوجا غلط ہے یا صحیح ہے؟ مورتی پوجا غلط ہے یا صحیح ہے؟ Actually sir, the creator is only one. So why, actually I am having a question sir, that in Hinduism there is 33 crores of matlab idols they are going to worship them, but I just asked many of the Hindu brothers that can you name 33 of the god to whom you are worshipping. Sir, they just can't tell the name also. بھائی صاحب نے کہا کہ ہندوازم میں 33 کروڑ گاڈ ہے, لیکن 33 نام بھی نہیں بول سکتے. نام تو 33 سے زیادہ ہے. 33 سے زیادہ نام تو میں آپ کو بول سکتا ہوں ہندوازم کے گاڈ کے بارے میں جو لوگ کہتے ہیں. لیکن جس طریقے سے قرآن میں لکھا ہے سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 110 میں, قل ادعوا اللہ عبد الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی, آپ اللہ کو رحمان سے بلاؤ کہ اللہ سے بلاؤ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سب سے بہترین نام ہے, لیکن نام صحیح ہونا چاہیے. اٹ شوڈ ناٹ کنجر اپ اے مینٹل پکچر. غلط سوچ آپ کے دماغ میں پیدا نہیں ہونا چاہیے. اور جو نام بھگوان اللہ نے خود اپنے آپ کو دیے وہ نام سے پکارنا چاہیے. تو اللہ کو دوسرے نام سے پکارنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن صحیح نام ہونا چاہیے. ایسا نام نہیں جس سے اللہ کی بے حرمتی ہو. یس سر. اٹ شوڈ بی اے کریکٹ نیم. تو اس طریقے سے قرآن مجید میں منیمم 99 صفات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے.
تو اسی طریقے سے وید جب آپ پڑھیں گے، وید کے اندر بھی صفات ہیں، اس میں مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن یہ بولنا کہ یہ بھگوان ہے وہ غلط ہے. جیسا میں نے کل آپ نے تقریر سنی میری، کل سوال جواب میں تھے آپ. نہیں سر. آپ وید جب پڑھتے ہیں، وید میں لکھا ہے یجروید چیپٹر نمبر 32 شلوک نمبر 3 میں، نہ تस्य پرتیما استی، اس ایشور، اس بھگوان، اس خدا کی کوئی پرتیما نہیں. پرتیما ایک سنسکرت لفظ ہے یس سر. جس کے معنی ہے عکس، بٹس. پکچر، یس سر. فوٹوگراف، پینٹنگ، آئیڈل، اسکلپچر، اسٹیچو. تو لکھا ہے یجروید میں نہ تस्य پرتیما استی، اس ایشور، اس بھگوان، اس خدا کا کوئی عکس نہیں، کوئی پکچر نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں، کوئی آئیڈل نہیں، کوئی اسٹیچو نہیں، کوئی اسکلپچر نہیں. تو یہ آپ اس بات کو مانتے کیا نہیں پوچھتا ہوں میں. یس سر. آپ مانتے ہیں کہ بھگوان there کا is کوئی no عکس نہیں، structure. کوئی اسٹیچو نہیں. Yes. تو آپ مانتے ہیں کہ مورتی پوجا غلط ہے کہ صحیح ہے؟ Obviously, according to that, sir, it is wrong. غلط ہے بے شک. آپ قرآن مجید پڑھنے کے بعد جب پڑھے آپ نے 6 مہینے سے، اس کے بعد آپ یہ یقین کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے. Yes, sir. Prophet. آپ مانتے؟ Yes, sir. آپ مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے پیغمبر ہے؟ Yes, sir. آپ مانتے خدا ہے کہ آپ مانتے مورتی پوجا غلط ہے، اور آپ مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے. Yes, sir. آپ مانتے. تو یہ جو شرط ہے، یہ 2 شرط کے ماننا، اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور یہ ماننا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہے، یہ بنیادی بات ہے اسلام میں. اسلام میں داخل ہونے کے لیے بنیادی بات ہے. اگر آپ اس کو مان لے تو آپ اسلام میں داخل ہو سکتے. بعد میں نماز، زکوٰۃ، پھر جو چیریٹی دینا، روزہ، وہ سب بعد میں، لیکن اگر یہ 2 چیز کو آپ مانتے تو آپ اسلام میں داخل ہو سکتے. جیسے اسکول میں آپ داخلہ لیتے، ہاں سر. بیسک. بیسک، ہاں بیسک پڑھتے، بعد میں پھر آپ فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ آگے بڑھتے. تو اسلام میں داخل ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ آپ مانو کہ خدا ایک ہے اور اس خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور آپ یہ مانو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے. تو یہ اگر آپ 2 چیز مانتے ہیں تو آپ اسلام میں داخل ہو سکتے. یس سر. تو آپ چاہتے ہیں اسلام میں داخل ہونا؟ یس سر. آلریڈی ہو چکا ہوں سر. ہو چکے ماشاء اللہ. چاہتے کہ کلمہ پڑھے؟ سر. آپ چاہتے کہ کلمہ پڑھے؟ سر یس. آپ چاہتے کلمہ پڑھے؟ کیونکہ جو میں نے کہا اردو میں کہا، اگر عربی میں کہیں گے تو اسے کلمہ کہتا ہوں، ترجمہ بھی کروں گا. سر پروننسیشن میں تھوڑا پرابلم چلے گا. ہے. پروننسیشن، ترجمہ مین سمجھ گئے کافی ہے. پروننسیشن گڑبڑ ہو گئی تو اللہ معاف کرے گا، ترجمے میں گڑبڑ نہیں ہونا چاہیے. مین دل میں ایمان ہے، پروننسیشن ضروری نہیں ہے. Yes, sir. مین چیز ہے، بعد میں انشاءاللہ پروننسیشن آ جائے گا. لیکن آپ کو مسلمان بننے کے لیے کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے کہ آپ دل سے بننا چاہتے؟ نہیں سر، ایسا تو بات نہیں ہے. ایکچولی آئی جسٹ وانٹ ٹو نو قرآن ٹوٹلی. مطلب سر ایسے نا پورا حدیث میں کمپلیٹ کر لوں. پوری حدیث تو میں نے بھی کمپلیٹ نہیں کیا، حدیث بہت ہے، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نو سر. آپ اپنے دل سے کرنا چاہتے ہیں؟ Yes, sir. آپ پہ کوئی بھی دباؤ، نہیں ایسا کوئی بھی پریشر، نہیں سر، ایسا کوئی کوئی بھی رشوت نہیں دے رہا ہے نا؟ نو نو سر، ایسا ہاں؟ کچھ. تو آپ دل سے قبول کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا، آپ اسے دہرائیے. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ و اشہدو واشہدو ان ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. میں شہادت دیتا ہوں میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، اور محمد محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے پیغمبر اور بندے ہیں. ماشاءاللہ آپ مسلمان بن چکے، اور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ انشاءاللہ آپ کو سب سے بہترین زندگی دی اس دنیا میں اور آخرت میں.